گرامی قدر برادران اسلام، آپ حضرات کے پشاور شہر میں ہمارے مخدوم بزرگ بھائی اور ساتھی حضرت مولانا نور الحق صاحب نے 7 ستمبر کو پشاور میں ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ بڑے ہی تسلسل کے ساتھ اس دن سے لے کر آج تک یہ کانفرنس برابر جاری ہے۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین مد ظلہم نے اس قصہ خانی بازار کی کانفرنس کو ایسے 4 چاند لگائے کہ اس کی ساری محنت کا نتیجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ درمیان میں ناغے ہوتے رہے، اس سے تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی کانفرنس سے لے کر آج تک اکثر و بیشتر آپ حضرات کے ہاں 7 ستمبر کو حاضر ہو کر اس کانفرنس میں مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی زیر صدارت اور پھر حضرت مفتی صاحب مد ظلہم کے زیر سایہ میرے بہت ہی تسلسل کے ساتھ یہاں پر بیانات ہوئے۔ آج کی مجلس میں اس دن سے لے کر آج تک میرا یہ معمول رہا، کوشش کرتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت 1974 کے حوالے سے ہی اس کانفرنس کے اندر بیانات ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر 5-7 سال غیر حاضری شمار کر لی جائے تو گویا آپ حضرات کے پشاور میں 45-46 بیانات میں نے صرف اس 74 کی تحریک کے ضمن میں گوش گزار کیے۔ آج کی مجلس میں میں انتہائی اختصار کے ساتھ اسی روایت کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 22 مئی 1974 کو ملتان نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء چناب ایکسپریس ٹرین کے ذریعے جب چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے گزرے، قادیانیوں نے ان میں لٹریچر تقسیم کیا۔ مسلمان طلباء نے قادیانیوں کا لٹریچر دیکھ کر اپنا رد عمل دیا۔ قادیانیوں کی پیشانیوں پر بل آیا کہ ہمارے شہر میں مرزا قادیانی کے خلاف مسلمانوں کی یہ نعرے بازی انہوں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت پروگرام ترتیب دیا کہ پشاور سوات کے دورے سے واپسی پر اسی ٹرین سے 29 مئی 1974 کو جس وقت یہ طلباء اسی ٹرین کے ذریعے واپس آئیں تو چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ان کی ٹھکائی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کا پشاور تحریک ختم نبوت 1974 کے حوالے سے نقطہ آغاز ہے۔ وہ ٹرین آپ حضرات کے پشاور سے چلی، چناب نگر کے اسٹیشن پر پہنچی۔ منصوبہ بندی کے تحت میں قادیانی
اس وقت کے قادیانی قادیانی سربراہ مرزا ناصر کی زیر ہدایت آگے چل کر قادیانی جماعت کا گرو بننے والا میری مراد مرزا طاہر ناصر کے کہنے پر طاہر کی قیادت میں عدالتی ریکارڈ کے مطابق تقریباً 2200 لوگوں نے چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو مارا پیٹا۔ اس کے نتیجے میں رد عمل میں تحریک اٹھی۔ جس وقت یہ ٹرین فیصل آباد پہنچی، حضرت مولانا تاج محمود صاحب نے شہر کے اندر اعلان کرا کے پورے شہر کو اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ ٹرین وہاں کیا پہنچی کہ پورا فیصل آباد ختم نبوت کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اس کے بعد گوجرا، ٹوبہ، شورکوٹ، عبدالحکیم، مخدوم پور، خانیوال، ملتان، وہ طلباء ملتان جا رہے تھے۔ مولانا تاج محمود صاحب نے، اور وہ بھی آپ حضرات کے خیبر پختونخوا کے ایک شہر ہری پور ہزارہ کے رہنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں جن اسٹیشنوں کا میں نے نام لیا، جہاں جہاں پر یہ ٹرین پہنچتی گئی، پہلے سے اطلاع ہونے کے باعث وہ تمام تر شہر کے باشندے اسٹیشن پر اس ٹرین کا استقبال کرتے گئے۔ فیصل آباد سے لے کر ملتان پہنچنے تک جہاں جہاں ٹرین نے سفر کیا، تحریک ختم نبوت بھی اس کے ساتھ رواں دواں ہو گئی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، میرے بھائیوں، وہ ان دنوں پٹن مولانا فضل محمد صاحب تھے، سواتی ان کے علاقے میں تشریف لائے ہوئے۔ راول پنڈی کے حضرت مولانا قاری زرین احمد صاحب، وہ چلے ملتان دفتر کے حضرات کے کہنے پر حضرت شیخ بنوری کو جا کر اطلاع کی۔ وہ اپنا تمام تر سفر ملتوی کر کے اسلام آباد تشریف لائے۔ تب قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا عبدالحق، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری کی ملاقات ہوئی۔ کانفرنس کے تحریک ختم نبوت کے خط و خال طے کیے گئے، پالیسی بنی۔ پورے ملک کی قیادت کو پہلے اسلام آباد جمع کرنے کا اعلان کیا۔ حکومتی رکاوٹوں کے باعث 3 دن درمیان میں باقی تھے وہ اجلاس۔ کئی حضرات کو راستے میں گرفتار کر لیا گیا، ان میں مولانا مفتی زین العابدین، مولانا تاج محمود، مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف، مولانا اسحاق چیمہ۔ طے ہوا کہ اب یہ اجلاس اسلام آباد کی بجائے لاہور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز
خدام الدین میں رکھا جائے تب حضرت مولانا عبید اللہ انور اس کے محتمم سرپرست اور جانشین تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے۔ تمام تر مکاتب فکر کی قیادت جمع ہوئی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کو آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا سربراہ مقرر کر لیا گیا۔ 14 جون کو پورے ملک میں ہڑتال کی گئی۔ فیصل آباد ماڈل ٹاؤن میں مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا اجلاس منعقد ہوا۔ 29 مئی سے لے کر 14-15 جون تک پورے ملک کی ایجنسیوں نے نوٹ کیا کہ قادیانیت کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر موجود دینی قیادت، قومی اسمبلی سے باہر شیخ الاسلام حضرت بنوری کی قیادت میں پوری امت کا اجماع اور اجتماع گورنمنٹ نے نوٹ کیا کہ یہ حضرات تحریک کو پرامن قانون کے دائرہ میں رکھ کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر طے کیا گیا اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ اس آدمی نے میرے والد کی اہانت کی ہے، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ لیے پھرتے ہیں UN کے چارٹر کو، اگر دنیا کا کوئی دوسری دنیا کا کوئی حق ہے تو میرا بھی حق ہے، میں نہیں جاتا اس کی دکان پر۔ کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم قادیانیوں کی دکان پر جاؤ؟ کون سا دنیا کا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ قادیانیوں کو تم اپنی دکان پر آنے دو؟ ہمارے حضرات نے یہی کہا کہ قادیانیوں سے الجھنے کی بجائے ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے۔ حق تعالی شانہ یہ تمام تر کوشش علی الراس والعین میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن دیانتداری کی بات ہے کہ میرے اللہ کے فیصلوں کے مطابق اب قادیانیت کا احتساب کا کڑے احتساب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حضرات علماء کرام، مذہبی سیاسی قیادت نے اپیل کی کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بلا مبالغہ کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک پورے ملک میں 95% مسلمانوں نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا۔ قادیانیوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے، ان کی بولتی بند ہوئی، حالات ان کے ایسے ابتر ہوئے کہ ان کی بول و رام ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے اور وہ انتہائی ذہین انٹرنیشنل فیم کے محب وطن قومی رہنما۔ انہوں نے سوچا کہ یہ حضرات علماء کرام، مجھے یاد آیا کوئی اشتہار نہیں، کوئی پینا فلیکس نہیں، کوئی سپیکر نہیں، کوئی اسٹیٹ سیکرٹری نہیں،
کوئی مقرر نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی منظوری نہیں، کوئی صدارت نہیں، کچھ نہیں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک لاکھوں مساجد میں ہر نماز کے بعد امام خطیب کھڑا ہوتا، قادیانیت مرد آباد، اسلام زندہ باد، قادیانیت کا بائیکاٹ کرو، تکبیر کی صدا بلند ہوتی، دعا کر دیتے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ پانچوں نمازوں میں، لاکھوں مساجد میں، کروڑوں خلق خدا تک حضور کی ختم نبوت کا پیغام پہنچ جاتا۔ میرے بھائیوں، تحریک کا قدرت حق کی طرف سے ایسے طور پر کوئی قبولیت کا وقت آیا، جناب بھٹو صاحب ایجنسیوں کی رائے پر انہوں نے ذہنی طور پر شکست قبول کر لی کہ اگر علماء کرام قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ان کا پیسہ ایک خرچ نہیں ہوتا، کروڑوں لوگوں تک پانچوں نمازوں میں 5 بار ختم نبوت کا درس دہرا دیا جاتا ہے۔ اگر یہ پرامن تحریک ایسے طور پر چلتی رہی تو 1 سال بھی اس تحریک کو چلانا ان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں، اور اگر سال کے بعد میں نے مطالبہ ماننا ہے تو مجھے آج ہی مان لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ ٹی وی پر آئے، سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر انہوں نے اعلان کیا کہ نیشنل اسمبلی میں نمائندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو تحریک کامیاب، وہ اس کے خلاف ووٹ دے دیں تو کوئی قرارداد اسمبلی میں منظور کرانا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی سے وفاقی بجٹ منظور ہونے کے بعد ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ اکثریتی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے میں اپنے سارے ممبران کو آزاد کرتا ہوں، ان پر باقی مسائل میں جماعتی فیصلوں کا احترام کرنا ضروری ہوگا، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر پارٹی کے فیصلوں کو دیکھنے کی بجائے وہ اپنی آخرت کو دیکھیں، محمد عربی کی شفاعت کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا ریلیف اور اتنی بڑی سہولت تھی، قادیانیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بھٹو صاحب کا یہ اعلان سنا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے اعلان سنا تو قادیانی جماعت کا اس وقت چیف گرو اور لاٹ پادری، ان کا پنڈت اعظم، وہ اس وقت میرے بھائیوں مرزا ناصر احمد تھا۔ اس ناصر نے ایک درخواست لکھی، 5 کاپیاں کی، پرائم منسٹر، وفاقی وزیر قانون، وزارت مذہبی امور، نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل، ان کو وہ درخواستیں بھجوائی گئیں
قادیانی جماعت نے اس درخواست میں موقف اختیار کیا مرزا ناصر نے کہ اگر آپ قادیانی ایشو کو، قادیانیوں نے کہا کہ اگر ہمارے عقیدے کو آپ قومی اسمبلی میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی فریق کے طور پر بلا کر، قادیانیوں نے کہا کہ ہمارا موقف بھی سنا جائے، ہماری وضاحت بھی لی جائے۔ اگر آپ نے ہمارے عقائد پر ہمارا موقف سنے بغیر قومی اسمبلی نے کوئی فیصلہ دیا تو وہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائیو، مرزا ناصر کی اس درخواست کے آنے کے بعد 1 منٹ کے وقفے کے بغیر فوری طور پر اگلے دن جناب بھٹو صاحب نے میٹنگ طلب کی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، آپ حضرات تو اپنے اس جلسے کی بہاروں کو اس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ان کے رفقا نے محنت کی، تسلسل کے ساتھ اس جد و جہد کو جاری رکھا، اور آج انسانوں کے سروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ برائے مہربانی چمن میں بہار آنے کے اس موسم میں آپ اسے بھی یاد رکھیں کہ اس وقت قومی اسمبلی سے باہر پوری امت کی سربراہی کا فریضہ سر انجام دینے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کا بھی آپ حضرات کے اسی صوبے کے ساتھ تعلق تھا۔ قومی اسمبلی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وکالت کا کام کرنے کے لیے وہ بھی اللہ نے اسی آپ حضرات کے صوبے کے مرد مجاہد عالم دین عالم ربانی حضرت مفتی صاحب کا انتخاب کیا۔ میں آ رہا ہوں، تمام مکاتب فکر کی ہم کریڈٹ کے بھوکے نہیں، میرے بھائیوں، تمام امت کے تمام تر طبقات نے جو کام کیا، میں ایک ایک کی قدر کرتے ہوئے آگے چل کر نام لینے کی ضرورت پیش آئی تو میں وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، لیکن وعدہ رہا کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی۔ جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو میٹنگ کے لیے بلایا۔ حضرت مفتی صاحب مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد حضرت بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے اگلے دن تشریف لے گئے۔ ایک ہی میز پر ادھر یہ ہمارے اکابر، ادھر گورنمنٹ کے نمائندگان، بیٹھتے ہی علیک سلیک کے بعد خیر خیریت کے تبادلہ کے بعد جناب خیر مقدمی جملے کہنے کے بعد میزبان کے طور پہ شکریہ ادا کرنے کے بعد بھٹو صاحب نے میز کی دراز سے درخواست نکالی قادیانیوں کی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے سامنے رکھا۔ ان کے دائیں طرف نورانی میاں، بائیں طرف پروفیسر صاحب۔ درخواست کھولی، مفتی صاحب نے دیکھا، نورانی میاں نے بھی نظر دوڑائی، پروفیسر صاحب نے بھی درخواست پڑھ کر مفتی صاحب نے اسے پھر طے کر کے بھٹو صاحب کے سپرد کیا۔ بھٹو صاحب کے وسوسہ یہ تھا دل میں
کہ شاید پتہ نہیں یہ دینی قیادت قادیانیوں کو اپنے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ وہ بڑی تشویش میں تھے کہ قادیانیوں کو بلایا گیا اور علماء نہ مانے، قادیانی باہر کی دنیا میں پروپیگنڈا کریں گے کہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا۔ اگر کسی قادیانی کرم فرما تک میری یہ آواز جا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ شاید مسلمان بھائی اس توجہ اور انہماک سے میری گفتگو نہ سن رہے ہوں، میں کسی غلط فہمی کا شکار بھی نہیں، لیکن اس حقیقت کو بھی میں ادراک رکھتا ہوں کہ قادیانی جماعت میری ایک ایک بات کے ایک ایک لفظ کو ناپ بھی رہی ہے، تول بھی رہی ہے، پرکھ بھی رہی ہے، پڑھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، کھوپڑی میں اتار بھی رہی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آج قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان کا منہ بند نہیں ہوتا کہ کسی اسمبلی کو کیا حق ہے کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا، لیکن ہم نے قادیانیوں کو کہا کہ اگر تمہاری اس بات میں کوئی وزن ہے تو ہم سے سوال کرنے کی بجائے یہ سوال تمہیں مرزا ناصر سے کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس دن نہیں کر سکے تو آج وفد لے کر اس کی قبر پہ جاؤ، چیخو چلاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر کسی اسمبلی کو کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا حق نہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کس نے مجبور کیا تھا مرزا ناصر کو؟ کیوں اس نے درخواست دی تھی اس اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بننے کی؟ اس کا اسمبلی کی کارروائی میں شریک ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ آج کا قادیانی جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے پتا تھا کہ اسمبلی کو حق حاصل ہے قانون سازی کا۔ میرے بھائیوں، اب مفتی صاحب نے درخواست واپس کی۔ بھٹو صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے کہ قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے؟ اور اندر سے بھٹو صاحب سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں علماء مانیں گے یا نہیں۔ آگے کے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود جیسا بیدار مغز عالم ربانی، انہوں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بھٹو صاحب کی طرف دیکھا، زیر لب مسکرائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب، ہم قادیانیوں کو چوکوں چراہوں میں تلاش کرتے پھر رہے تھے، کوچہ و بازار میں، شہروں میں، کریوں میں، لیکن یہ قادیانی تو تمہارے میز کی دراز میں چھپے ہوئے مل گئے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم سے نہ پوچھو، ایک منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر آپ قادیانیوں کو اطلاع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، دنیا دیکھے گی۔ اور مفتی صاحب نے اس طرح کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سینہ تان کر کہا کہ آپ قادیانیوں کو کہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کی وکالت کا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اس کو شائع کیا ہائی کورٹ کے حکم پر۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی؟ ہائی کورٹ میں ریٹ ہوئی، ہائی کورٹ نے پابند کیا اسمبلی کو،
زرداری صاحب کے زمانہ میں وہ اسمبلی کی کارروائی گورنمنٹ نے شائع کی، جس نے درخواست دی تھی اسے دیا گیا، اس کی کاپی ریکارڈ دیا گیا، اس نے انٹرنیٹ پہ ڈالا۔ میرے بھائی مولانا قاضی احسان احمد موجود ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ نیٹ پر آ گیا ہے، یہ اسے اپ ڈاؤن کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، ادھر اللہ نے کرم کیا، اسمبلی کی کارروائی کا ایک ایک حرف ملنے کے بعد آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسے ری پرنٹ کیا، تخریج اور تحقیق کے ساتھ ایک جتنی نئی چیزیں تھیں حاشیے پر لائے، ان بریکٹ لائے۔ اصل متن میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیوں، کارروائی کیا چھپی کہ آپ حضرات کے خیبر پختونخوا کے مخدوم، ہمارے قابل احترام بزرگ رہنما حضرت مولانا مفتی شہاب الدین نے اسے انٹرنیٹ پہ ڈالا۔ میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک بلا مبالغہ کروڑوں خلق خدا نے اس کو دیکھا۔ ہم نے قادیانی جماعت کا یہ جو قرض تھا اسے بھی اتارا، ان کا قرض بھی اتارا، اپنا فرض بھی پورا کیا۔ قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی، ہم نے اسے چھاپ کے قادیانیوں کے منہ پہ مارا کہ یہ ہے تمہاری نانی، ادھر کیوں پھر رہی ہے، لے جاؤ اسے اپنے گھر بٹھاؤ۔ آج قادیانی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آج 7 ستمبر ہے، جناب بھٹو صاحب نے آج سے 49 سال پہلے، اگلا سال 50واں سال ہوگا، ابھی سے حضرت مفتی صاحب کا یہ پیغام لے کر جاؤ، پورے ملک میں نئے سرے سے اگلے سال اس ختم نبوت کے فیصلے کی گولڈن جوبلی منانے کی ابھی سے تیاری شروع کرو، اور آنے والے 7 ستمبر کو میرے بھائیوں زمین آسمان کی فضائیں، آپ کے ملک کا ایک ایک پتا محمد عربی کی ختم نبوت کے ترانوں سے گونج جانا چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ میرے بھائیوں، آج سے 39 سال پہلے جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی کی کارروائی کا فیصلے کا اعلان 7 ستمبر کو کریں گے۔ 6 ستمبر کی شام کو بھٹو صاحب، حضرت مفتی صاحب بیٹھے، جتنی قراردادیں تھیں وہ واپس لی گئی، نئی قرارداد متفقہ منظور ہوئی، اگلے دن اسمبلی میں پیش ہوئی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، چاروں صوبوں کے قومی اسمبلی کے ممبران، میرے بھائیوں اقلیتوں کے ممبران، گویا حضور کی امت دعوت، امت اجابت، قومی اسمبلی میں بھرپور نمائندگی موجود تھی۔ اسمبلی کی کارروائی میں اگلے دن 7 ستمبر کو، یعنی آج کے دن، اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، جناب پیر زادہ صاحب نے پیش کی، حضرت مفتی صاحب نے حزب اختلاف کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی تائید کی۔ اے میرے اللہ، میں اس اسمبلی کی کارروائی کو جب دیکھتا ہوں تو اس کے نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ انجام تک مجھے خیبر پختونخوا کے فرزندان اسلام کی واضح نمایاں خدمات نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لاٹ پادری
بیٹھ جا، کوئی میں کیا بیٹھ جا تو پرند دوڑی جانے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، مرزا محمود نے بلوچستان میں کہا تھا کہ اس صوبے کو ہم نے احمدی سٹیٹ بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں ہماری دینی قیادت نے اس کو چیلنج کیا۔ آج اللہ کا فضل یہ ہے کہ پورے بلوچستان میں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اسی بلوچستان کے ایک ضلع جس کا نام ذوب ہے، مولانا شمس الدین مرحوم جو جمعیت علماء اسلام کے ممتاز رہنما تھے اور میرے ہمدرد، میں ان کا ہمدرد۔ میرے بھائیوں، مولانا شمس الدین کی کوشش سے قادیانی جماعت پر سرکاری سطح پر پابندی لگی کہ وہ ذوب میں ان کا کوئی سرکاری افسر بھی تعینات نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ آپ بھی تو کہہ دیں انشاءاللہ، ایسے نہیں زور سے انشاءاللہ، نہیں بھائی، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے انشاءاللہ، تو نہیں کہتا، تو بھی تو زور سے کہے انشاءاللہ، اور زور سے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں سنو، میرے اللہ کو منظور ہے جس طرح اللہ تعالی نے بلوچستان میں قادیانی جماعت کو آئینی اور سرکاری سطح پر وہاں پر پابندی لگی، قادیانی وہاں پر چوروں کی طرح منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تحریک کبھی کسی لیڈر کے کہنے پر شروع نہیں ہوتی۔ آج مفتی صاحب اعلان کرے کہ تحریک چلائیں گے، سویرے تحریک چل جائے، کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ تحریک کسی واقعہ کے رد عمل میں اٹھا کرتی ہے۔ تحریک کے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک تحریک سے لے کر دوسری تحریک تک اس کے علاوہ کو ایسا روشن رکھا جائے کہ کوئی واقعہ ہو، اس کے نتیجے میں جو تحریک چلتی ہے۔ امت نے قادیانیت کے آغاز سے جو محنت کی، 1953 میں تحریک کی صورت میں نتیجہ سامنے آیا۔ 1953 سے لے کر 1974 تک حضرت بخاری ان کے رفقا نے جو جد و جہد کی، 1974 میں قادیانیت کے اقلیت قرار دینے کی صورت میں نتیجہ جھولی میں گرا۔ آج اگر قادیانیت نے کوئی حماقت کی اور اس کے رد عمل میں تحریک چلی، میں اللہ رب العزت کی رحمت کے سہارے یقین اور اعتماد کی بلندی پر کھڑے ہو کر علل اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا قادیانیت کا قبرستان بنے گا انشاءاللہ۔ دنیا دیکھے گی کہ قادیانیت نام کا کوئی جانور اس خطے میں بطور نمونے کے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ میں یہ بات کہنا آج کی مجلس میں آمدن کہا میں نے، اس لیے کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ بعض لوگ اس قانون کو ختم کرنے کی بابت سوچ رہے ہیں۔ ان احمقوں کو پتہ نہیں کہ یہ قانون قادیانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر اس قانون کو ختم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جو تحریک چلے گی انشاءاللہ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَتَحْتَ رِجْلِكَ فَرْشٌ أَمْ حِمَارُ۔ جس وقت تحریک ختم ہوگی، گرد بیٹھے گی، دنیا دیکھے گی، سب کچھ نظر آئے گا، قادیانیت نام کا کوئی جانور نظر نہیں آئے گا۔ عادت نہیں، لیکن فرض کی ادائیگی سے بھی بے خبر نہیں۔
کہنے کی بات نہیں، لیکن کہے بغیر چارہ بھی نہیں کہ اگر امریکہ کو شوق ہے اس قانون کو ختم کرانے کا، تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ! تو اس کا اعلان کر، یہاں کی حکومتیں تیرے ساتھ وعدہ کریں، پھر دنیا دیکھے گی کہ اس خطے میں صدیق کی سنت کو دہرایا جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ، آپ بھی تو انشاءاللہ کہیں، ایسے نہیں، زور سے انشاءاللہ، اور بلند آواز انشاءاللہ۔ بات کہنے کی نہیں، کہہ دیتا ہوں کہ دنیا دیکھے گی کہ اس خطے کے لوگ قادیانیوں کا وہی علاج کریں گے جو بولے کتے کا کمیٹی والے علاج کیا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا۔ ہے شوق تو ابھی تجربہ کر لو۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس 49 سال کے زمانے میں بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ان کے بعد جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب کے بعد محترمہ بھی آئی، محترم بھی آئے، ان کی باریاں بھی بدلتی رہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں معراج خالد بھی وزیر اعظم بنا، یہاں پر چودھری شجاعت صاحب، معین قریشی، اور وہ کیا جمالی صاحب، جوتوئی صاحب، پتہ نہیں کون کون آئے۔ کل کی بات ہے، میاں نواز شریف بھی آئے، خاقان عباسی بھی آئے، ایک صاحب اور بھی آئے۔ میں وضو کے ساتھ ہوں، ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا۔ وہ صاحب بھی آئے، اور میرے بھائیوں اس کے بعد شہباز شریف بھی آئے۔ آج بھی ایک صاحب آئے ہیں، کل بھی کوئی آنے والے ہوں گے۔ مجھے ان حکمرانوں کا بھی پتہ جنہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا، مجھے ان حکمرانوں کا بھی پتہ کہ کل شہباز شریف جاتے جاتے قادیانیوں کو ریلیف دے رہا تھا، اس قومی اسمبلی میں اس تیزی کے ساتھ بل منظور کرا لیا گیا۔ ہمیں پتہ چلا، ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی، مولانا فضل الرحمان نے ارشاد فرمایا کہ بے فکر رہے، میں کل اس کا راستہ روکوں گا۔ رات انہوں نے ڈنڈا کھڑکایا، اللہ نے کرم کیا، اگلے دن سینٹ میں پیش ہونا تھا، جو اس بل کو پیش کرنے والے تھے، مولانا نے ان کے دل دماغ پہ اپنی حقانیت کا وہ گرز برسایا کہ شام کو نتیجہ دیکھا دنیا نے کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں، اے صوفی بیٹھ جا، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ وہ حکمراں بھی آئے، غامدی ملعون قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کون ہے؟ بولو، کافر ہے، زور سے، کافر ہے۔ پتہ نہیں تم ایسا بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، کافر ہے۔ نہیں بھائی، بڈھے کے ساتھ ضد نہ کرو، بڈھا تو اپنی بات منوائے بغیر راضی نہیں ہوتا، زور سے کہو، گونج کے کہو۔ اور حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں مسئلہ حل کرتا ہوں کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ کہے وہ کون ہے؟ کافر ہے، زورو، کافر ہے، اور بلند آواز سے۔ وہ کیا کہتے ہیں غامدی، اگر وہ کیا جی ایتھے آ کے کہے مجھے کیا سناتے ہو، اٹھ کھڑا ہو چکی۔ حضرت سے آرڈر دے کے گرفتار کرائے گا۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔
فرما رہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ زور سے کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خدا کے بندو، یہی وقت ہے آپ کے بولنے کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ فرش پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی۔ مل کے زور سے کہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جاتے جاتے شہباز شریف، معافی چاہتا ہوں، ذات شریف، جاتے جاتے اے بد نصیبو، جاتے جاتے رحمت للعالمین کمیٹی کا چیئرمین اس غامدی کے ایک مرید خورشید عالم انور کو بنا کر گیا۔ 9 لاکھ روپیہ اس کی ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی۔ ایک لکھاری، اس سے زیادہ اس کی کوئی کوالٹی نہیں کہ وہ اپنی تحریروں میں نواز شہباز شریف کے گن گاتا ہے۔ جس طرح ان کے باپ کا وراثتی خزانہ ہو، پورے ملک کے عوام مہنگائی سے بل بلا اٹھے اور یہ ظالم ملک عزیز کے مفادات کا سودا کرنے والے بد نصیب اس سخاوت کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ 9 لاکھ روپے پہ اس ملعون کو رکھ کر گئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا، زور سے کہو وہ کون ہے؟ معافی چاہتا ہوں، میری بات کی کئی شاخیں نکل آئیں۔ میں عرض کر رہا تھا جناب بھٹو صاحب سے لے کر جناب کاکڑ صاحب تک 49 سال کے عرصے میں، اس 49 سال کے عرصے میں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے پاؤں پر قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنے زبانوں سے ان کے پاؤں کے تلووں کو کتوں کی طرح قادیانیوں نے چاٹا اور انہیں آمادہ کرتے رہے کہ پاکستان کے یہ حکمران جن کا میں نے نام لیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ قانون ختم ہو۔ میرے بھائیوں، روئے زمین کا، پوری دنیا کا کفر 1-2 دن نہیں، 50 سال کی اس لڑائی میں برابر زور آزمائی کرتا رہا کہ یہ ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے، لیکن قانون ختم ہونے کی بجائے 50 سال کی لڑائی میں روئے زمین کے کفر نے مل کر 1000 کوشش تڑپنے کے باوجود، تلملانے کے باوجود، چیخ و پکار کے باوجود آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس کی زیر زبر کو تبدیل نہیں کرا سکے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسمبلی سے باہر مولانا مفتی شہاب الدین، ان کے رفقا مولانا خالد، مولانا اعجاز مصطفیٰ، میرے بھائیوں حضرت خواجہ ناصر الدین خاکبانی، مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب، میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ دو جاگتے رہے، انشاءاللہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی تو ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دے، نہیں ہوگا۔ میں نے 10 نام لیے لیکن بات پوری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ان کافروں کے مقابلے میں اکیلا فضل الرحمن کافی ہے۔ انشاءاللہ تو کہہ دو۔ انشاءاللہ
اور بلند آواز سے وہ صوفی کہاں ہے جو نعرے لگا رہا تھا؟ تکبیر جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان مولانا مفتی کینی خپل زمانه کینی نظم مخرب وي